والصلاة والسلام على سيدنا سید المرسلین وآلہ واتباعہ الی یوم الدین۔ حضرات، یہ دور قحط الرجال کا ہے۔ شخصیتوں کا تیزی سے فقدان ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں شخصیتوں کو ابھارنا، شخصیتوں کو نمایاں کرنا، تاکہ آنے والی شخصیات کی ایک ٹیم امت کو مل سکے، یہ کام بڑا قیمتی ہے اور بڑا قابل قدر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رفیق گرامی جناب مولانا غفران ساجد صاحب کو کہ آپ نے علاقے سے لوگوں کو چن کر، جسے لوگوں نے بھلا دیا تھا ان کی خدمات کے باوجود بھی، آپ نے تحریری شکل میں اور علماء کے اتنے بڑے مجمع میں انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ ممنون ہوں اور اس پورے خطے کی طرف سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم، ہم سب کے سرمایہ اور ملت کے عظیم اثاثہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے لیے بھی اگر کچھ نہ کہوں تو بڑی ناسفاسی ہوگی۔ آپ اتنے قیمتی ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، لمحہ لمحہ کام کا ہے، لیکن آپ نے یہاں اپنی حاضری سے اس سیمینار کی عظمت کو اور کام کی عظمت کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے آپ کے آنے کی جب یقینی اطلاع ہوئی تو میرا آنا بھی بہت آسان ہوا۔ اس موقع سے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، میرے بھائیوں، شخصیت بنیے، اور دوسرے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ شخصیتوں کو قبول کیجیے۔ بڑی مشکل سے شخصیتیں بنتی ہیں۔ ایک انسان بہت مشکل سے بنتا ہے۔ مشکل حالات میں انسان کام اور کام ہی کام کے درمیان سے ابھر کر ملت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ اگر ملت اس کی قدردانی نہ کرے تو اچھے کاموں کا سلسلہ بند ہو جائے۔ یاد رکھ لیجئے، ایک انسان بڑی مشکل سے ایک مقام تک پہنچتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ افلاطون نے ایک بات بڑی حکمت کی کہی تھی کہ کاموں کے سلسلے میں انسان جب جنون کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، کاموں کے سلسلے میں انسان جب جنون کی حد میں داخل ہوتا ہے تو وہی شخصیت بنتا ہے۔ شخصیت ایسے تعمیر ہوا کرتی ہے۔ شخصیتوں کا احترام کیجیے، شخصیتوں کو ابھاریے۔ اب کوئی ابو بکر آنے والے نہیں، عمر آنے والے نہیں، عثمان و علی آنے والے نہیں۔ اپنے لوگوں کے درمیان سے قیادتوں کو کھڑا کرنا ہے، صلاحیتوں کو قبول کرنا ہے تاکہ دوسری صلاحیتیں پیدا ہو سکیں۔ مولانا شکیل احمد قاسمی صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی جو واقعتاً اس سیمینار کا بڑا فائدہ ہے کہ علماء کو لکھنے کا، آپ نئے نسل کے علماء کو لکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور کئی لوگوں نے اپنے اپنے قیمتی مقالات پیش کیے ہیں۔ میں نے اپنی حاضری گرچہ دیر سے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن بعض مقالے کو میں نے آتے ہی پڑھا ہے۔ ہمارے علاقے کے بھی بعض علماء تھے جن کے بارے میں مولانا عمر فاروق صاحب کی تحریر لے کر کے میں نے پڑھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا لکھ رہے ہیں، تو لکھنے کے اس سلسلے کو باقی رکھیے۔ گرچہ تذکرہ علماء مدھوبنی ہے اور میں کئی مرحلے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا عصبیت کی بو اس میں لگتی ہے، لیکن بہت گہرائی سے جب میں یہاں آیا تو تھوڑا انشراح ہو گیا کہ یہ کوئی عصبیت نہیں ہے۔ ہر علاقے میں ظاہر بات ہے ایک آدمی ہر طرف کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرے علاقے کے لوگوں سے اور جن اضلاع کے آپ حضرات ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں بھی اس طرح کا اہتمام کیجئے تاکہ تمام اضلاع کو لے کر بہار کے علماء اور ملت کے لیے خدمت کرنے والوں کی ایک تاریخ مرتب ہو جائے۔ یہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو دراز فرمائے۔ اس مدرسہ اور اس اجلاس کے تمام منتظمین کو میں اپنی جانب سے اور پوری ملت کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو بھی قبول فرمائے جن کے سلسلے میں مقالات لکھے گئے۔ بھائی کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شمع پگھل کر کے روشنی دنیا کو دیا کرتی ہے، ان کی قدر کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔